الذین وہ لوگ جو یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر۔ ایمان جو ہے لغت میں اس کی جو تشریح کی جاتی ہے کسی چیز کی دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے ایمان، اور اسلام اطاعت اور فرما برداری کا۔ ایمان کا محل یعنی جگہ قلب ہے، اور اسلام کا بھی قلب ہے، اور سب اعضاء اور جوارح بھی ہیں، لیکن شرعاً ایمان بغیر اسلام کے اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ جب تک زبان سے اس کی تصدیق کا اظہار اور اطاعت اور فرما برداری کا اقرار نہ ہو، اس طرح زبان سے تصدیق کا اظہار یا فرما برداری کا اقرار اس وقت تک معتبر نہیں ہوگا جب تک دل میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق نہ ہو۔ اسلام یعنی ظاہری اقرار اور فرما برداری کے ساتھ دل میں ایمان نہ ہو تو اس کو قرآن کی اصطلاح میں نفاق کا نام دیا گیا، اور اس کو کھلے کفر سے زیادہ شدید جرم قرار دیا گیا۔ ایمان کے معنی ابو جعفر رازی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں۔ ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ، اس کی کتابیں، اس کے رسولوں کے اور اس کی جنت دوزخ جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، ان تمام چیزوں کا اقرار، اور اقرار کے ساتھ عمل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ زبانی دعوے تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن کیا عملی طور پہ ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی یقیناً ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا اس چیز کا ایمان ہے میرے اندر یا ہمارے اندر کہ جب ہم غیبت کرنے لگتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی تیسرا سن نہ لے اور میرے قریب کان لاؤ، میں تمہیں ایک ضروری بات بتاؤں اور کسی سے کہنا نہیں، تو کیا آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ کرامن کاتبین میرے اور میری دوسری بہن کے کندھوں پہ جو موجود ہیں، 4 تو کرامن کاتبین ہو گئے، 2 اس کے 2 میرے، اور پھر 5ویں اللہ کی ذات۔ اگر میرا بھروسہ ہے، میرا یقین ہے کہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے غیب پر کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہمیں بات کرنے سے پہلے یہ چیز کیوں نہیں ہمارے اوپر غالب آتی؟ ایمان نام جاننے کے بعد تصدیق کرنے کا نا، جب ہم جانتے ہی نہیں تو پھر ہم ایمان کیسے لے آتے ہیں؟ سو ضرور جانیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے کہ ایک بچہ باپ کسی کے باغ سے گزرے، اس نے بیٹے سے کہا تم نیچے کھڑے ہو میں پھل توڑ لوں۔ جب پھل توڑنے اوپر نکلا گیا تو اس نے فوراً کہا کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، وہ فوراً نیچے آ گیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ 3 دفعہ اس نے اسی طرح کیا، آخر اس نے نیچے آ کے کہا کہ کوئی ہوتا نہیں اور تم کس کے ڈر سے آوازیں دے کے مجھے نیچے بلا لیتے ہو؟ تو اس نے کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اس بچے کا ایمان زیادہ مضبوط تھا اپنے والد کی بنسبت۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بھی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ رات کو جب گشت کیا کرتے تھے تو وہ سنتے ہیں کہ کسی گھر سے آواز آتی ہے کہ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملاؤ تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، تو بیٹی کہتی ہے کہ عمر نے منع کیا ہے، تو وہ کہتی ہے عمر نے کون سا، ہمیں اس وقت عمر دیکھ رہے ہیں تم ملاؤ، تو آگے سے کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اور صبح حضرت عمر نے ان کو بلایا اور وہ ماں بیٹیاں ڈر گئیں کہ شاید ہماری بات ان تک پہنچ گئی، اور عمر نے ان کو اپنی بہو بنایا تھا یا اپنے پوتے کی بیوی بنایا تھا۔ یہ تاریخ میں واقعہ بہت تفصیل سے آپ کو مل جائے گا۔ تو اس بچی کا ایمان ہم سے زیادہ بہتر تھا نا، ہمیں پتا ہوتا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ بڑی مشہور روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بات ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اور ایک لمبی روایت میں آپ نے کہا تم کیوں نہ ایمان لاؤ گے، تمہارے اندر میں سامنے پیغمبر بیٹھا ہوں، تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے، تمہارے سامنے میرے اوپر وحی آتی ہے، تم کیوں نہیں ایمان لاؤ گے، تمہارے سامنے قرآن اتر رہا ہے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ وحی اترتے دیکھی، نہ کلام اترتے دیکھا، اور اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، تو یہ ہم اور آپ سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہاں پہ متقی کی پہلی صفت
وہدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے۔ کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، یہیں سے تو آغاز ہوتا ہے ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا۔ اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، پہلی اقرار باللسان، دوسری تصدیق بالقلب۔ ایمان کی تعریف کو قرآن نے صرف 2 لفظوں میں پورا بیان کر دیا۔ لفظ ایمان اور غیب کے معنی سمجھ لیے جائیں تو ایمان کی پوری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ہم یہاں رکتے ہیں۔ اقرار باللسان اس طرح ہے کہ جس طرح آپ نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، آپ کا ایڈمیشن ہو گیا اور آپ کو انہوں نے یونیفارم کا بھی بتا دیا، بکس کا بھی بتا دیا، رولز اینڈ ریگولیشن بھی بتا دیے یونیورسٹی کے کہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک آپ کو یونیورسٹی میں حاضر ہونا ضروری ہے اور لیکچر سننا ضروری ہے۔ اب تصدیق کب ہوگی کہ آپ دوسرے دن یونیفارم پہنیں گے، متعلقہ وقت پہ وہاں پہنچیں گے اور لیکچر سنیں گے اور پورا سال یا 2 سال کا جو بھی کورس ہے وہ کریں گے اور پھر آپ پیپر دیں گے۔ اب یہ آنا جانا، پڑھنا پڑھانا، یہ تصدیق تھی کہ آپ اس یونیورسٹی کے جو ہے اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسی طرح اسلام میں تو داخلہ اقرار باللسان ہمارا ہو گیا، الحمدللہ ہم وراثتی مسلمان ہیں، ماں کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، سرٹیفکیٹ کے مسلمان ہیں، مل گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں بتایا گیا کہ یہ ایز اے مسلمان آپ کا یونیفارم ہے، یہ آپ کے ٹائم ٹیبل ہے، یہ لیکچر ہے اور ان چیزوں کا پیپر ہوگا۔ اب آپ نے تصدیق کرنی ہے، ایز اے مسلمان پتہ چلنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں۔ آپ کا لباس جو اسلام نے آپ کو دیا، آپ کا ٹائم ٹیبل جو اسلام نے آپ کو دیا، ہر وہ کام جو اسلام نے آپ کے اوپر اس رولز کے تحت اسلام میں داخلے کے سبب آپ پہ نافذ کیا، اس کو فالو کرنے کا نام تصدیق ہے۔ تو ایمان اقرار باللسان تو ہم سب کرتے ہیں، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم تصدیق بالقلب ہم کتنی کرتے ہیں۔ لغت میں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ اس لیے محسوسات و مشاہدات میں کسی کے قول کی تصدیق کرنے کو ایمان نہیں کہتے۔ یعنی اپنے آنکھوں سے آپ نے دیکھا کسی کو کرکٹ کھیلتے، پھر اس کو ٹارگٹ اچیو کرتے، پھر اس سے اپنے ملک کو جتاتے ہوئے، تو ظاہری بات ہے میں آپ سے کہوں گی، آپ کہیں گے ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی شخص سفید کپڑے کو سفید کہہ رہا ہے اور دوسرا اس کی تصدیق کرتا ہے، ہاں میں نے بھی دیکھا ہے، سفید ہی سوٹ ہے۔ اس کو تصدیق کرنا تو کہیں گے، ایمان نہیں لانا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس نے دیکھا۔ اصطلاح شرع آپ دیکھتی ہیں، اس میں کیا ہے کہ خبر رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بغیر مشاہدے کے، محض صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینے کا نام ایمان ہے۔ ہم نے قبر کا عذاب نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے بتایا، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، ہمارے نبی نے بتائے، ہم نے جنت دوزخ کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے ہمیں بتائے، ہمارا یقین ہے۔ لفظ غیب لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو نہ بدیہی طور پر انسان کو معلوم ہو اور نہ انسان کے حواس خمسہ اس کا پتہ لگا سکے، یعنی نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سونگھ سکے، نہ زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے اور نہ ہی ہاتھ سے چھو کر ان کو معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جن کی خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس میں اللہ کی ذات و صفات، تقدیر، جنت، دوزخ، قیامت، فرشتے، آسمانی کتابیں، تمام انبیاء صالحین ہیں۔ تو اب ایمان بالغیب کے معنی یہ ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور تعلیمات لے کر آئے، اس سے معلوم ہو گیا، ان سب کو دل سے ماننے کا نام ہے ایمان بالغیب۔ اس تعریف سے ماننے کا نام ایمان ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ محض جاننے کو ایمان نہیں کہتے، کیونکہ جہاں تک جاننے کا تعلق ہے تو وہ تو ابلیس اور بہت سے کفار کو بھی حاصل ہے۔ ابلیس نے تو اللہ کو دیکھا بھی ہوا تھا نا، کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق ہونے کا بھی یقین تھا، مگر اس کو مانا نہیں، اس لیے وہ مومن نہیں ہے۔ اب جو یہ شخص کہتے جی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، ہاتھ دیکھ کے یا قرآن پڑھ کے یا کچھ بھی، کوئی بھی ڈنگوسلا کرتا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ غیب تو وہ ہے جس کو نہ کسی ہاتھ نے چھوا، نہ کان نے سنا، نہ آنکھ نے دیکھا، نہ ناک نے سونگا، نہ زبان نے چکھا۔ تو جو چیز آپ کے دسترس میں ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو وہ تو غیب رہتا ہی نہیں۔ تو اس لیے ایمان
غیب یہی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین کریں۔ پھر دوسری چیز ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب آپ کو یونیفارم کے ساتھ ٹائم ٹیبل دے دیا گیا، یونیفارم تو آپ نے پہن لیا، اب آپ نے داخلہ کر لیا، نماز قائم کرنا ہے، پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے اکثر بعض اوقات کہتی ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہ خدا کی بندیوں، نماز دعا مانگو، دعا پڑھو مت۔ مانگنے اور پڑھنے میں بہت فرق ہے۔ ہم وظیفے پڑھ کے اور ہماری کوئی حاجات پوری نہیں ہوتی اور ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہے، اتنے وظیفے پڑھتا ہے، اتنے صبح اتنی صورتیں پڑھتا ہے۔ پڑھے مت، مانگے۔ تو نماز قائم کرنا ہے، قیم، جس کی کوئی ٹیڑھ نہ ہو، جو بالکل سیدھا ہو۔ پہلی چیز میں آتی ہے اس کی حدود و شرائط۔ اس طرح نماز پڑھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھو۔ ارکان اور صفات اس کی معلوم کریں۔ اب اپنی منمانی تو نہیں آپ یونیورسٹی میں کر سکتے نا، آپ کو وہی رولز اپنانے ہیں جو یونیورسٹی کے ہیں، سو آپ کو اسی طرح نماز کے ارکان اور صفات کو معلوم کرنی ہے جو کہ ہیں، اس کے آداب معلوم کریں اور خشوع اور خضوع پوری کوشش کریں اس کو اپنے اندر لانے کی۔ کسی کا قول ہے، اے نمازی جب تم نے تکبیر کہی تو تمہارا دل تمہاری زبان کی تکذیب نہ کرے، اگر تمہارے دل میں اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو بس سب ختم۔ نماز کے آغاز کے وقت ہاتھ اٹھانا اور اس بات کی علامت ہے کہ اب نمازی اپنے ماحول کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا رہا ہے۔ ہم تو اس ماحول ہی میں رہتے ہیں، بلکہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ پوری نماز میں ہمارے اوپر ہماری پریشانیاں حاوی ہو رہتی ہیں، ہمارے گھروں کے کام حاوی رہتے ہیں۔ وہ اپنے رب کی تسبیح اور دعا اور حاجات میں پوری طرح گم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بندگی اور خدا کے باہمی ملاقات کے تمام مراحل ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر نماز میں بار بار جھکنا، میرے آقا مجھے حکم دے، تیرے حکم کی تعمیل کروں گا، اس کی علامت ہے۔ سجدہ، یا اللہ میری ناک کچھ نہیں، تو بڑا ہے، دیکھ میں اپنی ناک زمین پہ لگائے ماتھا ٹیک کے تیری چوکھٹ پہ پڑا ہوں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ ویران مسجد میں چلے جاتے اور سجدے میں سر رکھ کر دعا کرتے، اے ابراہیم کو سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے۔ تو اس لیے نماز اصل یہ ہے کہ آپ خشوع اور خضوع سے اس کو ادا کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ رازہ کا لغوی معنی نصیب اور حصہ ہے۔ عرف میں اس رزق کو کہتے ہیں جس سے جاندار فائدہ اٹھائیں، ہر وہ نعمت جو جسم یا روح کی پرورش میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اصطلاحاً نیک راہ میں مال کو خرچ کرنے کو کہتے ہیں۔ خرچ کیے بغیر دین کا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ مما، اس میں سے جو، یعنی کا سارا، اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا، سب کچھ تو اللہ نے دیا، کیا چیز ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ سو خرچ میں آپ کا مال، آپ کی دولت کے علاوہ آپ کی صحت، آپ کی اولاد، آپ کی صلاحیت، وقت، عمر، سب شامل ہیں۔ یہ تمام نعمتیں اللہ کا رزق ہیں۔ اللہ کی محبت اور اچھے کاموں کی توفیق بھی اس کا رزق ہے۔ سو اگر آپ کلیور ہیں، سمجھدار ہیں، تو اسے اللہ کی راہ میں لگا دیں، غریبوں کے کام آئیں، بے وقوفوں نہ سمجھو کو راہ دکھائیں، انہیں نقصان سے بچائیں۔ جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ آپ کی اپنی نہیں، وہ مما ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کریں اللہ کی راہ میں، جس طرح سے بھی کر سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مال ہی دیں، مال کے علاوہ وقت بھی کسی کو دے سکتی ہے۔ کسی کو بیٹھ کے قرآن پڑھا دیں، قاعدہ پڑھا دیں، کسی کو ایک حدیث سنا دیں، کسی کو اچھا مشورہ دے دیں، کسی کا جھگڑا مٹا دیں، کچھ کریں ضرور۔ تو جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا اس کی راہ میں خرچ کریں۔ کبھی ایک لمحے کو سوچا کریں، کیا فائدہ ان آنکھوں کا جو اس رب نے مجھے دی، جس سے کبھی اپنی رب کی محبت میں دو آنسو نہیں ٹپکے؟ کیا فائدہ اس زبان کا جس سے میں نے سارا دن اس کو استعمال کیا لیکن اپنے رب کی کبریائی میں دو لفظ نہ وہ بول سکے؟ کیا فائدہ ان کانوں کا جو سب کچھ سننے کے لیے تیار ہے لیکن کبھی اس کو قرات سننے کی، قرآن کا کلام سننے کی توفیق نہ ہوئی؟ کیا فائدہ ان ہاتھوں کا
جو کبھی اس کے دین کے کام کے لیے آگے نہیں بڑھے، اٹھے نہیں، ان قدموں کا کیا فائدہ؟ جو اس کی راہ کی طرف نہیں چلے، ہمیشہ بھٹکتے ہی رہے، بھٹکتے ہی رہے، کیا فائدہ اس جوانی کا جو اس کی راہ میں نہ کھپے؟ کیا فائدہ اس ماتھے کا جو اس کی چوکھٹ پہ نہ جھکے؟ کیا فائدہ؟ کبھی سوچا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس وقت کو 24 گھنٹے میں سے چلے 12 گھنٹے سونے کا نکال دیں، باقی 12 گھنٹوں میں سے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں جو ہم اس کو دے سکے۔ سو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جان دے کے بھی ہم کہتے کہ حق تو یہ ہے کہ جان حق ادا نہ ہوا، کیونکہ جان بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے، اللہ کہ ہم تھوڑا سا وقت لگا کے بھی اتنا مان کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، کوشش کریں، لمحے اس کو دے دیں، گھنٹے اپنی حفاظت خود کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان امت کو اپنے شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اس کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔